محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہمارے علماء کرام اور ان کی ذمہ داریاں۔ بھائیوں، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کسی بھی عالم دین کے بارے میں کچھ بھی برا کہنے یا سوچنے یا لکھنے کی ہم کو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس بات سے فوری طور پر روک لیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کمیاں خامیاں ضرور ہوتی ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو یا کوئی عام آدمی، مگر ایسا قطعی طور پر یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی ذات پر کچھ بھی کہنا شروع کر دیں، یوٹیوب پر گالیاں لکھنا شروع کر دیں، گالیوں کی بوچھار کر دیں بغیر جانے سمجھے کہ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ قطعی طور پر بہت ہی غلط بات ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا ذاتی عمل منکر نکیر 24 گھنٹے نوٹ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے آپ کا عمل درج ہو رہا ہے، جس کے مطابق قیامت کے روز فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس عمل کے ذریعے یا اس عمل کے بدلے میں جو ہم کر رہے ہیں یا کرتے جا رہے ہیں، ہم کو جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کسی بھی عالم کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی طرح کا خیال رکھتا ہو، کم از کم آپ اپنی زبان سے اس کے لیے برے الفاظ کا استعمال قطعی طور پر نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک اس کے ہر اعمال سے واقف ہے، خوب واقف ہے، اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس لیے علماؤں کو برا کہنے یا لکھنے سے پہلے کم از کم 100 بار سوچ لیجئے کہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے، اور اگر آخرت برباد ہو گئی تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی لگنے والا نہیں ہے، ہم سراسر خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی میں علماؤں کی بہت اہمیت اور ضرورت ہے، یہ ہر انسان، ہر مسلمان جانتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، قاری ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، یا نماز پڑھانے والا کوئی ایک امام وغیرہ وغیرہ۔ ایسا قطعی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی عالم سے آپ کو لگاؤ ہے، محبت ہے، تو اس کے علاوہ آپ سارے دوسرے علماؤں کو برا کہنا یا لکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں تو فوری طور پر اللہ سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ ایک بہت ہی سنگین جرم ہے۔ ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم سب دین سیکھنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے، بالکل خیال نہیں جاتا، اور ڈاکٹری کریں گے، انجینئرنگ کریں گے، آئی ٹی کریں گے، بڑے بڑے کام کریں گے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر دین کو سیکھنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کریں گے۔ اور یہی سب سے غلط بات ہے کہ ہم سب کچھ دین سیکھنے کے بجائے صرف علماؤں پر تنقید کیا کرتے ہیں۔
یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خود نماز پڑھا سکے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا جنازہ پڑھا سکے۔ لیکن ہمارے اندر چونکہ بالکل ایسی کوئی وہ نہیں ہے، نہ ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی لیے ہماری پوری توجہ علماء پر ہوتی ہے، اور جہاں ہمارے مقصد کی یا ہمارے چاہے ہوئے کے حساب سے بات نہیں بنتی تو ہم ان کو گالی گلوچ، برا بھلا کچھ بھی کہنے میں دیر نہیں لگاتے۔ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ یاد رکھیے کہ جو دعا آپ کے دل سے نکلے گی وہ کسی علماء کو بلانے سے یا ان کی نماز پڑھانے سے یا ان کے نکاح پڑھانے سے یا ان کے جنازے کی نماز ادا کرنے سے ان کے دل میں وہ محبت یا اس تڑپ کے ساتھ وہ دعا نہیں کر سکتے جس تڑپ کے ساتھ آپ کریں گے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کسی کو برا کہنے یعنی کسی کو برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کو برا کہتا رہے، برا کہتا پھرے۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ آدمی خود بہت برا ہے۔ اب میں اپنے سبھی معزز علماء کرام حضرات سے مخاطب ہوں۔ محترم علماء کرام، اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام عطا کیا ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا آپ سبھی علماء کرام پر بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ آپ کے اوپر امت اسلامیہ کی رہنمائی کا ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اللہ پاک کے اس انعام اور احسان کی قدر نہ کی تو یقیناً نتیجے کے بارے میں آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ میں یا سماج کا کوئی بھی شخص جس کو دین کی معلومات نہیں ہے یا بہت کم معلومات ہے آپ کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں آپ سبھی علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ برائے کرم امت کو دین کی صحیح معلومات فراہم کرائیں اور وہی عمل بتائیں جو جنت میں لے جانے والے ہوں، اور یقیناً جنت میں لے جانے والے اعمال وہی ہوں گے جو اللہ کے بتائے ہوئے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کیے جائیں گے۔ امت کے لوگوں میں بہت انتشار ہے، بہت اختلاف ہے۔ اس قدر اختلاف ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگوں کی کثیر تعداد آپ لوگوں سے متاثر ہو کر دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر وہ کام کرنے لگی ہے جس کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ بھی نہیں ہے۔ چونکہ مسلمان آپ کی بات کو مان کر اس طرح کے اعمال کر رہا ہے تو لازمی طور پر آپ اس کے پورے ذمہ دار ہوں گے اور اللہ پاک آپ سے بھی حساب لے گا۔
اس لیے یہ بہت غور و فکر کی بات ہے، بہت سوچ کی بات ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر امت میں وہ باتیں بتانی ہیں جو صرف جنت میں لے جانے والی ہوں، نہ کہ ان کو گمراہ کریں۔ بہت سارے اعمال اس طرح کے بتائے جا رہے ہیں جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہماری نادان امت جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ لوگوں سے یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں۔ آپ سبھی علماء کرام بخوبی جو ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1905 سے خوب واقف ہوں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، یعنی کہ وہی لوگ دوسروں کو بھی جہنم میں جلانے کے سبب بنیں گے، یعنی بھڑکایا جائے گا۔ آپ غور کیجئے، وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اس میں ایک عالم حضرات، دوسرا سخی حضرات، اور تیسرے شہید حضرات۔ آپ سوچئے ان تینوں کا مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ عالم ایک عرصہ گزار دیتا ہے علم سیکھنے میں، اور کتنا بڑا مقام اس کا ہونا چاہیے، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ بیان کیا، اس نے بہت کچھ بیان کیا اور لوگوں کو بتایا، سمجھایا، مگر نیت میں کھوٹ اور ریاکاری یہی سبب بنے گی اس کو لے جانے کی۔ جو کچھ بھی آیا وہ اپنی ذات کے لیے، اپنی خواہشات نفس کے لیے لوگوں سے کہتا رہا، اور لوگوں کو صحیح دین نہ بتا سکا، بلکہ گمراہ کرتا رہا اور بھٹکاتا رہا، اور نئی نئی چیزوں پر ان کو لگا دیا، اور وہ معصوم لوگ نئی چیزوں پر چلنے لگے، اور اصل دین سنت اور جو اصل سنت ہے ان ساری چیزوں سے ہٹ گئے۔ سخی، کتنی مشکل سے انسان مال کماتا ہے، مال کتنا عزیز ہوتا ہے لوگوں کو، لیکن وہ دیتا چلا گیا، دیتا رہا، لیکن صرف یہی وجہ ہے اس کے جہنم میں جانے کی کہ ریاکاری اور نیت میں کھوٹ کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں۔ تیسرا شہید، آپ جانتے ہیں کہ سب سے عزیز انسان کو جان ہوتی ہے، لیکن اس نے جان بھی قربان کر دی۔ یعنی شہید کا معاملہ یہ ہے کہ اگر شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی، معاف ہو جاتا گناہ اس کے، لیکن پھر بھی اللہ پاک معاف نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ صرف اس کی ایک وجہ ہے، نیت میں کھوٹ اور ریاکاری کہ لوگ مجھے کیا کچھ کہیں گے، بہادر کہیں گے، شہید کہیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تینوں میں چونکہ میرا ٹاپک ہے امام اور علماء کرام کے بارے میں، تو اس میں علماء کرام حضرات بھی شامل ہیں۔ آپ غور کیجئے، آپ سبھی علماء کرام سے میری جو ہے بڑی عاجزی اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میری التجا ہے کہ آپ لوگ اس حدیث پر خوب غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں کی لسٹ میں شامل نہ ہونے دیں جس کا ذکر اوپر کی حدیث میں ہوا ہے کہ عالم حضرات بھی جہنم میں جائیں گے، بلکہ انہی سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، تاکہ آپ خود بھی جنت کے حقدار بنیں اور امت کو بھی جنت کا حقدار بننے میں بہتر رہنمائی کریں۔ میرا قطعی طور پر کسی پر بھی تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، چونکہ امت میں بہت زیادہ دین کے معاملے میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار بھی نہیں ہے، نفرت کا ماحول ہے۔ اس لیے میں آپ علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ امت کو ٹوٹنے سے بچا لیجئے اور امت کو
جوڑنے کا کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس امت کے ہر فرد کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معزز علماء کرام کو صرف اور صرف صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔